بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حضرت اماں حوا کتنی بار حاملہ ہوئی، کتنے بچے انہوں نے جنم دیے اور ان کی وفات کب ہوئی؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی زندگی کے بارے میں وہ باتیں بتائیں گے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وسعت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ دوستو، تخلیق آدم کا ذکر کیا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ حکم دینا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا اور یہ مٹھی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا اور نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہم نے کر دیا، اب ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی جنت سے نکالے جانے کا بتاتے ہیں۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور ہجرت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا اور حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی بیوی حوا کے ساتھ جنت میں سکون فرمائے اور فرمایا کہ جہاں سے چاہو بغیر روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے پر جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں وہ بے پردہ ہو جائیں، اور اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے لوگوں میں نہ شمار ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت اماں حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لے آئیں اور اس نے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت اماں حوا کی مسلسل اصرار پر وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے اس پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سطرگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی۔ اس پر دونوں پریشانی میں جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے، اور اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کی باتوں میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکار سنی تو نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اگر اب آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند
और हजरत अम्मा हव्वा को जद्दा और इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर दमासमान के मुकाम पर उतारा गया। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में उतरे तो उनके पास हिजरा अस्वद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भी थी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन पत्तों को जमीन पर फैला दिया। आज के ये खुशबूदार दरख्त इन पत्तों की ही पैदावार है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और साथ गंदम के 7 दाने भी लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया लेकिन आपने तनावल कर लिया था। अर्ज किया, इनको जमीन में बो दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको बो दिया और वो दाने वजन में इस दुनिया के दानों से लाख दर्जे बड़े थे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसे से जुदा किया और फिर उसे पीस कर आटा गूंधा और रोटी पकाई। इस तरह मेहनत और मुशक्कत के बाद उसे खाया और जन्नत से निकाले जाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में और अम्मा हव्वा जद्दा में उतारी गई और तौबा के बाद अरफात के मुकाम पर एक दूसरे से मुलाकात हुई। और अब दर हकीकत जो वीडियो का सवाल था, उस सवाल की तरफ जाते हैं कि हज़रत अम्मा हव्वा कितनी बार हामला हुई और कितने बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। आदम और हव्वा अम्र इलाही की मुखालफत और ममनुआ फल को खाने के बाद जन्नत से निकाले गए। मुस्तहिक सजा के अलावा हव्वा को और उसके बाद दूसरी तमाम औरतों को वहाँ से सजाएं मिलना शुरू हुई, जैसा कि माहवारी, हमल और जच्चगी की। जब हज़रत अम्मा हव्वा को पहली बार माहवारी हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपने पाँव मारे और आबे ज़मज़म जारी हुआ और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैह ने इसी पानी से गुस्ल किया। दोस्तों, रिवायत में आता है कि अम्मा हव्वा 20 बार हामला हुई और 40 बच्चों को जन्म दिया। आपकी वफात आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद हुई और उन्हें भी उनके जवार में सुपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन, एक इख्तिलाफ हज़रत अम्मा हव्वा के दफन के बारे में भी आता है। बाज़ कहते हैं कि हज़रत अम्मा हव्वा जद्दा पर उतारी गई और वहीं पर मदफन हुई और एक कौल के मुताबिक इसीलिए इसको जद्दा का नाम दिया गया। दोस्तों, अब तमाम तर वाक़यात में सच्चाई और हकीकत कितनी है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये वो तमाम तर चीजें हैं जो कि हकीकत के करीब तरीन हैं और ये मुख्तलिफ रिवायात में मौजूद हैं, जिनके बारे में तमाम मालूमात हमने आपसे आज की वीडियो में शेयर। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।